فاتح مصر حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک بہت بڑا نام ہے، مصر کے فاتح یعنی مصر کو فتح کرنے والے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو مصر کا گورنر بنا دی کہ آپ فاتح ہیں، آپ کو مصر کے حالات کا علم ہے، لہذا آپ ہی گورنر ہیں مصر کے۔ تو ایک بیٹا تھا جن کا نام محمد تھا، حضرت عمرو بن عاص کا، گھڑ سواری کا بڑا شوق تھا محمد کو، حضرت عمرو بن عاص کے بیٹے کو، تو گھڑ سواری کیا کرتے تھے۔ آج بھی نیزہ بازی ہوتی ہے، گھڑ سواری بھی ہوتی ہے، گھوڑوں کی ریس لگتی ہے، تو گھوڑوں کا مقابلہ تھا۔ ایک عام مصری جو شہری ہے گھوڑ دوڑ کے اندر شرکت کی، تو وہ محمد سے گھوڑ دوڑ کے اندر آگے نکل گیا، یعنی وہ جیت گیا۔ عمرو بن عاص جو ہیں ان کا بیٹا جو ہے محمد وہ ہار جاتا ہے۔ جب ان کا بیٹا ہارتا ہے نا، چونکہ گورنر کا بیٹا تھا، تھوڑا غرور اور تکبر تھا، انہوں نے کیا کوڑا لیا اور کوڑے کے ساتھ اس عام جو مصری شہری تھا اس کو مارنا شروع کر دیا۔ ساتھ اعلان کیا، کہا خذھا وانا ابن الاکرمین، اب یہ کوڑے کھاؤ اس لیے کہ تم مجھ سے آگے میدان میں دوڑتا ہے، تیرا گھوڑا مجھ سے آگے نکل گیا، تجھے علم نہیں ہے وانا ابن الاکرمین کہ میں کون ہوں؟ میں بڑے معزز اور محترم خاندان کا چشم و چراغ ہوں، میں فاتح مصر کا بیٹا ہوں، میں گورنر کا بیٹا ہوں۔ احباب جی وقار، اس مصری نے کیا کیا؟ شہر مدینہ میں امیر المومنین جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں فاتح مصر اور گورنر مصر کی شکایت کر دی۔ جب شکایت کی، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیغام بھیجا کہ جاؤ جا کر فاتح مصر اور ان کے بیٹے کو میری دربار میں حاضر کیا جائے۔ حضرت عمرو بن عاص بھی حاضر ہوئے، ان کا بیٹا محمد اس کو بھی حاضر کیا گیا۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا درہ لیا اور اس مصری کے ہاتھ میں تھمایا جس کو فاتح مصر کے بیٹے نے کوڑے رسید کیے تھے، اس مصری کے ہاتھ میں وہ کوڑا تھمایا، اور کوڑا تھما کے جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا فَاضْرِبْ بِهَا ابن الاکرمین، اس کوڑے کو لو، اس درے کو لو، اور یہ جو معزز خاندان کا چشم و چراغ ہے نا، یہ جو فاتح مصر کا بیٹا ہے، یہ جو گورنر مصر کا بیٹا ہے، یہ درہ لے کے اس کو مارو، اس کو سزا دو، جس طرح اس نے تجھے مارا ہے اس طرح یہ کوڑا لے کے تم بھی اسے سزا دو۔ احباب جی وقار، اس عام مصری نے کوڑا لیا اور اس کو کوڑے رسید کرنا شروع کیا۔ جناب عمر فاروق کہتے ہیں اور مارو اور مارو اور مارو۔ حضرت عمرو بن عاص فاتح مصر ساتھ کھڑا ہے، نظریں جھکی ہوئی ہیں، مجال نہیں پڑتی کہ کوئی یہ کہہ سکے کہ یہ فاتح مصر کا بیٹا ہے، حضور آپ اسے سزا دلوا رہے ہیں۔ سارے خاموش ہیں، باپ بھی خاموش ہے، نظریں جھکی ہوئی ہیں۔ اس مصری نے محمد بن عمرو بن عاص کو اپنے دل سے جتنی سزا دینا چاہیے دے چکے۔ پھر امیر المومنین نے فرمایا اب ذرا فاتح مصر کی بھی خبر لو۔ اب عمرو بن عاص جیسے جلیل القدر صحابی جو مصر کے فاتح ہیں، اتنا بڑا نام ہے، گورنر ہیں، امیر المومنین فرماتے ہیں اے عام مصری اب آؤ، اب اس گورنر کو بھی چند درے لگاؤ، اس لیے کہ اگر اس کے بیٹے نے آپ کو کوڑے لگائے ہیں تو اپنے باپ کی حیثیت کی وجہ سے کوڑے لگائے ہیں، اب ذرا فاتح مصر کو بھی کوڑے لگاؤ۔ اس مصری نے جب وہ عدل و انصاف کا نظام دیکھا، وہ مساوات کا نظام دیکھا، اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے کہا حضور میرے اوپر ظلم و ستم کیا تھا تو ان کے بیٹے نے کیا تھا، میں نے اپنا بدلہ لے لیا ہے، اب میں فاتح مصر کو ایک کوڑا بھی مارنے کا روادار نہیں ہوں، اب میں نے فاتح مصر کو معاف کر دیا ہے۔ پھر جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عمرو بن عاص فاتح مصر گورنر مصر کو سامنے مخاطب کر کے ایک جملہ کہا، اور یقین کریں یہ وہ جملہ ہے جس کے اندر اسلامی فتوحات کا فلسفہ اور روح سمٹ کر آ گئی تھی۔ وہ جملہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا یا عمر متا تعبدتم الناس وقد ولدتهم امہاتهم احرارا۔ جناب امیر المومنین نے ارشاد فرمایا اے عمر، اے فاتح مصر، اے گورنر مصر، تم نے کب سے لوگوں کو غلام بنا لیا ہے جبکہ اللہ رب العزت نے تو اس کی والدین سے اس کو زندہ پیدا کیا ہے، تم نے کب سے لوگوں کو غلام بنانا شروع کر دیا ہے؟ یہ ہے عدل و مساوات جو اسلام نے دیا ہے۔ آج حکمران جرم کرتا ہے، پوچھنے والا